پاکستان میں ماشاءاللہ جی ہر جگہ پہ 14 اگست کی ریل پیل ہے. اب کی دفعہ مارکت الحق جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نیا جذبہ قوم میں پایا جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو، پاکستان کی آرمڈ فورسز نے ہماری زندگیوں میں ہمارے ہوش سنبھالنے میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہندوستان کو دندان شکست جواب دیا اور شکست دی، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ہوش میں نہیں تھے، 1965 میں پیدا بھی نہیں اکثر لوگ ہوئے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا آج اب کی دفعہ کا آزادی کا جو دن ہے یہ بڑا خاص رہا. آزادی کے اصل معنی کیا ہے اور آزادی اصل میں کیا ہوتی ہے، اس میں ضرور بات کریں گے. کیا صرف جشن منانے سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں یا آزادی ہمیں حاصل ہے؟ اور آزادی سے مراد کیا صرف ہندوستان یا کسی غیر سامراجی قوت سے آزادی ہے، یا آزادی سے مراد اوورال آزادی کی بات بھی ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم اور انٹرسٹنگ ہے کہ ہم آزادی سے مراد کیا لیتے ہیں. کیا ایک دن ہے آزادی کہ جی ہمیں ایک دن منا لیا آزادی کا، یا ہم کیونکہ ہندوستان کے چنگل میں مقبوضہ کشمیریوں کی طرح نہیں ہے تو ہم آزاد ہیں، یا ہم برطانوی سامراج کے انڈر آزاد؟ یا آزادی سے مراد ایک کمپریہنسو اپروچ ہے کہ جس میں آپ کے سیوک رائٹس، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی کریڈینشل، یہ سب شامل ہے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات، پرائم منسٹر نے جو سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان بننے کی دعوت دی ہے نا، اس میں میرے ذہن میں بہت سوالات ہیں. لیکن پہلے آپ سن لیں پرائم منسٹر نے کیا کہا، سنوا دیں. وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں. آج کے اس عظیم دن میں میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں. یہ میثاق معیشت کی بحالی کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں. اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے. پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی پنپنے نہیں دیں گے. میثاق استحکام پاکستان آفر کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لیے بغیر ان کو اس میں سے ایکسکلوڈ بھی کر دیا ہے، کیونکہ آبویسلی تحریک انصاف کی سیاست جو ہمارے سامنے آئی یا اس کو پینٹ کیا گیا یا واقعہ بھی ایسی ہے جس کے اندر یہ سارا فطرہ وغیرہ پھر یہ لیبلنگ عمران صاحب کے حوالے سے کی گئی ہے. بلال اظہر کیانی صاحب بہت وارم ویلکم، ارشاد بھٹی صاحب بہت وارم ویلکم، زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. بہت وارم ویلکم آپ سب لوگوں کو. سر یہ میثاق استحکام میں پاکستان جو ہے اس میں مجھے لگا تحریک انصاف تو شامل نہیں ہے، کیونکہ جو آپ لوگوں کو پینٹ کیا کہ وہ فطرہ بھی ہے، وہ فسادی بھی ہے، وہ باغی بھی ہے، آپ نے کہا وہ تو شامل ہی نہیں ہے. تو یہ میثاق استحکام کس کو آفر کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ویسے آپ کے ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ ہے، سب آپ کے ساتھ ہے. تو رہ تو گئی تھی اپوزیشن صرف پی ٹی آئی، وہ تو شامل نہیں ہے پھر اس کا مطلب بلال صاحب. جی بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. جشن آزادی بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. اور سب سے پہلے جی بالکل آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو، ہمارے بہنوں بھائیوں کو جو دیکھ رہے ہیں، بھٹی صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو، سب کو جی جشن آزادی مبارک ہو. یہ ہر سال جی ایک دن ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو آپ کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آج صبح میں اپنے حلقے میں تھا جی. آپ نے ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھایا، آپ سے برا آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو کامران بھائی آج صبح آج اب ہم اور لیکن آپ کے لیے بھی عمران خان کو موقع ملا، وہ بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھائے گا. یہ اندر وہ باہر، اگر اس کو موقع مل گیا. مختصراً جی دیکھیے کامران بھائی، یہ ہر سال یہ ایک دن آتا ہے جی. 78 سال گزر گئے ہماری قوم کو بنے ہوئے، ملک کو بنے ہوئے، اور اس سال جی ہمیشہ کی طرح قائد اعظم کو اپنے آباء و اجداد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے قربانی دی. اور آج ہمیں اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس سال جس جنگ ہم نے جیتی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ضروری تھا اور اس کی کیا اہمیت ہے. اور اس سال جو ہم نے جنگ جیتی تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں یہ بھی ہماری قوم نے ثابت کیا کہ ہمیں اس آزادی کا تحفظ کرنا آتا ہے. اور آج صبح میں کامران بھائی اپنے حلقے میں تھا تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے خوشی منا رہے تھے، ہمارے سامنے نغمے گا رہے تھے، پاکستان کی جو قیام تھا اس کے متعلق شارٹ پلیس کر رہے تھے. یہ موقع ہوتے ہیں، یہ قومی موقع ہوتے ہیں ہر ضلع میں، ہر شہر میں. اور ہم نے پرچم کشائی کی، اسکول میں بچوں نے بڑا سا جھنڈا تھا، ارد گرد بچے کھڑے ہو. یہ اتحاد کے مواقع ہوتے ہیں اور اس تاریخ کو بھی یاد کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. اور آج تو جی خاص طور پہ یہ وہ دن بھی ہے کہ جن ہمارے بہنوں بھائیوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے. پچھلے ایک سال میں میرے ضلع میں 3 شہداء تھے جی. کیپٹن حسنین اختر تھے، ایک مرزا جواد صاحب سپاہی تھے، جعفر ایکسپریس کے حملے میں شہید ہوئے تھے. کیپٹن حسنین اختر کمانڈو تھے جو ڈی آئی خان میں ہوتے، اور ایک کانسٹیبل پولیس کے ابھی سیلاب کے اندر 3 جانیں بچانے کے بعد پانی میں وہ خود
پانی ان کو بہا کر لے گیا اور وہ شہید ہوئے. تو یہ وہ دن بھی ہوتا ہے جس دن ہم سب کی قربانیوں کو سلام پیش کریں. تو باقی دیکھیے کامران بھائی، اب بیساکھی استحکام پرائم منسٹر صاحب نے جو کل تقریر کی وہ بھی سیلیبریشن تحریک انصاف تو نہیں ہے نا، اس کو تو نہیں. دیکھیے بات یہ کامران بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ قومی ایشوز کے اوپر سب اپنا کردار ادا کریں. آپ پی ٹی آئی سے ہی بات میں ڈائریکٹ بات ہے نا آپ کر رہے ہیں، تو ہم نے تو دیکھیے 4 دفعہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کی ان کو دعوتیں بھی دیں. اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے یا واقعہ آئے ہیں تو ایپیکس کمیٹی کے اندر سی ایم کے پی کو بھی بلایا گیا. مگر جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کو ناحق الیکشن سے دور کیا گیا، ان کو ناحق سزائیں دی جا رہی ہیں، یہ قومی ایشو نہیں ہے، اس کو ایڈریس کیا جائے، اس پہ بات کی جائے. کرتے ہیں بات. 9 میں ہوا، 9 میں جرم ہوا، پی ٹی آئی نے کیا. عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، اگلے دن ان کے لوگ نکلے، ان کے یہی سیاسی فیسز نکلے، ان کے کارکنان نکلے، ان کے جھنڈے اٹھا کر نکلے، اور اٹھنے کے بعد شہر شہر میں جا کے فوجی املاک پر حملہ کیا. یہ اتفاق نہیں ہے کہ سیالکوٹ میں بھی فوجی املاک پہ حملہ کیا اور پی ٹی آئی کے لوگ نظر آئے. راولپنڈی میں بھی حملہ فیصلہ آباد کے آئی ایس آئی کے آفس پہ، فیصلہ آباد جو میں عام کیا، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے. راولپنڈی میں، فیصلہ آباد میں، پشاور میں، سیالکوٹ میں، میاں والی میں. لیکن جب آپ کسی کو بیساکھ کی بات کرتے ہیں بھٹی صاحب، تو پھر تو آپ ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. میری گزارش ہے کامران بھی آخری بات. دیکھیے جرائم تو جرائم کے ہی میرٹس پر ہوں گے، مگر آپ کی جو سیاسی حیثیت ہے بطور اپوزیشن یا خیبر پختونخوا میں حکومت کی قومی ایشوز کے اوپر جو آپ کی وہ حیثیت ہے، اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش بھی کی. مذاکرات کی میز سے آپ اٹھ کر گئے. فلسطین کی کی بات کر رہے ہیں، پرانی باتیں چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں قومی ان کو آفر تو نہیں ہے نا. دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ بطور پی ٹی آئی دونوں چیزوں کو نتھی کرتے ہیں کہ 9 میں کے جرائم اور 190 ملین پاؤنڈ کو اس کے ساتھ نتھی کریں، وہ ممکن نہیں ہے. یہی کیس ہے نا. نہیں دیکھیے وہ کیسز تو اپنی جگہ ہیں، مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی، کہہ رہا ہوں تمام سیاسی جماعتوں میں بیساکھ استحکام پاکستان کی آفر پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، اس میں تحریک انصاف نہیں ہے نا. نہیں دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کوئی بات کرنے کو تیار تھے، مگر اگر آپ بار بار میز سے اٹھیں گے یا عمران خان کا ایشو لائے گا، گرفتاریوں کا تو آپ نہیں ہوں گے، پھر آپ اس پہ بات نہیں کریں گے. نہیں دیکھیے اس پہ وہ عدالتی معاملہ. باقی قومی ایشوز کے اوپر آپ بات کریں گے. سیاست میں بھٹی صاحب تمغے بٹ رہے ہیں مارکہ حق کے اوپر، کچھ میں تو سمجھتا ہوں جو ہمارے فوجی افسران کو ملے اس میں تو کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں. آج خوشی کی بات ہے، ایکسٹرا وہ ہے، پاکستان آزاد ہے، حقیقی آزادی ہمارے پاس ہے، ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں. آپ خوش ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ غصے میں بیٹھے ہوئے. اور یہ میثاق استحکام پاکستان، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تمام پارٹیز کو دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو کامران بھائی آپ کو یوم آزادی مبارک، یوم پاکستان مبارک، پورے پاکستان کو یوم پاکستان مبارک. 16 لاکھ لوگوں نے جانیں قربان کی تھیں اس ملک کے لیے. 70,000 ہماری بہنیں بیٹیاں جو تھیں ان کو اٹھا کے لے گئے تھے ہندو اور سکھ. آج جب ہم باجے بجاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ 70,000 بہنیں اور بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے اور ان کا پتہ ہی نہیں چلا. اور کئی ایسی بہنیں اور بیٹیاں تھیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں عزتیں بچاتے ہوئے. ہمیں الحمدللہ ان 78 سالوں کا ہو گیا پاکستان، ایٹمی قوت بنا پاکستان. 65 کی جنگ کا میں ہم نے کامیاب دفاع کیا. مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں پہلی مرتبہ ہم نے بھارت کو لمبا لٹایا اور شکست دی. سب غازیوں، سب شہیدوں اور ساری جو پاک فوج اور ایئر فورس ان کے جو قیادت ان ساروں کو سلام. اور کھیل کے میدانوں میں پچھلے ادوار میں اب تو محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں، اللہ ان پر فضل کرے، تو برباد ہو گئے ہم، ہمارا آخری کھیل بھی. لیکن کھیل کے میدانوں میں ہمیں بڑی کامیابیاں ملیں، بے مثال کامیابیاں ملیں. بھائی جان ہمارے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ہم نے جب پاکستان بنا تو ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا، ہم نے جاپان کو خوراکیں دیں، ہم نے امریکہ چین کی صلح کرائی، ہم نے شاہ ایران ہر چوتھے مہینے آتا تھا اور ہماری ترقی دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا. عرب ممالک سے لوگ کراچی شاپنگ کرنے آتے تھے اور عرب ملک، ایک عرب ملک کا نام نہیں میں لیتا. 1970 تک ہماری زکوٰۃ وہاں جاتی تھی. پی آئی اے کمال کی، سٹیل مل کمال کی، پاسپورٹ کمال کا. آج کیا ہوا ہے؟ پھر ہمیں جیرے بلیڈ ٹکر گئے، بنارسی ٹھگ ٹکر گئے، آدھا ملک توڑ دیا گیا. آج ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کی وجہ سے نہ ملک میں جمہوریت ہے، نہ آئین سپریم ہے، نہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے، نہ ووٹ کی عزت ہے، نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ آزاد صحافت ہے، نہ ہم آزاد ہیں. آئی ایم ایف کے غلام ہیں ہم، نہ آزاد. ایک الیکشن ہم فیئر اینڈ فری نہیں کروا سکے اس ملک میں. فوجی آمروں سے برے ہمارے بدترین نکلے ہمارے جمہوری حکمران، جمہوری تھے ہی نہیں. ملک کشکولستان بنا دیا. بے روزگاری، غربت، دہشت گردی، ناکے فاکے، دھماکے، نفرتیں، تقسیم، ان کی بدولت آج کے یہ جو حکمران ہیں ان کے پیچھے 100 سال بھی ہم چلیں گے تو ہم اسی طرح کشکول ہاتھ میں لے کے پھرتے رہیں گے. ان سے جان چھڑانی ہے.
ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان سے یہ جو آج کی سیاسی ہے، یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ، آج کے یہ جو حکمران ہیں، ان سے جب تک آپ جان نہیں جب تک آزادی نہیں ملے گی بھائی جان، یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم پشاور والی بس میں بیٹھ کے ہم لاہور جا رہے ہوں اور کہہ جائیں کہ لاہور پہنچ گئے. ککر کو ہم روز کھاد دیں اور پانی دیں کہ اس پہ انگور لگیں گے؟ نہیں لگیں گے. کیا کریں یہ؟ ہمارے سب سے بڑے مسائل یہ ہیں. مساق آفر کر رہے ہیں ساری بھائی ہمارے، بھائی خدا کے لیے بس کر دو ڈرامے. آج کے دن کو تو رہنے دو. اتنی بڑی کامیابی ہماری افواج کی وجہ سے اس ملک کو ملی، اتنی بڑا ہماری نیک نامی ہوگی. بس کر دو آج کے دن جھوٹ بولنا، منافقت کرنا. کس کو آپ دعوتیں دے رہے ہو؟ مولانا فضل الرحمان کو، زرداری صاحب کو، وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. کس کو؟ عمران خان کو، وہ تو فتنہ ہے، وہ تو 9 مئی کا مجرم ہے. تو پھر کس کو یہ روز تقریروں میں آپ کہتے ہو کہ دعوتیں دینی ہے؟ کون دعوت دے کس کو دیا جائے؟ اور آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ دعوت دے سکتے ہیں؟ جو 9 مئی کا مجرم ہے اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں، ساتھ بٹھا سکتے ہیں؟ طے کریں کہ وہ دہشت گرد ہے یا محب وطن ہے، وہ سیاسی جماعت ہے یا دہشت گرد جماعت ہے، پھر بات کیجیے. منافقت نہ کریں. تو ان سے میرے بھائی، ان لوگوں سے اگر جان نہیں چھڑائی گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور آخری بات آپ نے کہا، اس میں یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں اس میں کیا کروں. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ظہیرہ بابر سدھو صاحب، ویل ڈیزروڈ، اللہ آپ کو مبارک کرے. سائر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف، عاصم ملک صاحب، احمد شریف صاحب نے کمال مقدمہ لڑا پوری دنیا میں. میجر جنرل کاشف عبداللہ، ڈی جی ملٹری آپریشن، ایئر مارشل ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ریئر ایڈمرل شہزاد احمد، ویل ڈیزروڈ. اور میں صحافیوں پہ نہیں جاتا. ہاں ایک دکھ ہے کہ اس کو ایوارڈ نہیں ملا جس کی زیر نگرانی یہ آپریشن بنیاد المرصوص ڈیزائن ہوا، میرے قائد میاں محمد نواز شریف. اور مجھے نہیں ملا جس کا مودی نے پہلے چینل بند کیا. تو لہٰذا میں تو اپنے مودی کو کہے کہ بھائی مجھے تو تمغہ نہیں ملا، ہمیں ملا ہے یوٹیوب. اور میں آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ حکومت مجھے اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دے تو میں کہوں کہ اپنے پاس رکھو. جس طرح انہوں نے ایوارڈز کی ریڈ مار دی ہے. کس کو؟ صدر زرداری صاحب کی اومنی گروپ کے انور مجید کو ہلال امتیاز، عمر فاروق ظہور کو ہلال امتیاز، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ سزا یافتہ عرفان میمن کو، شہباز شریف کے فیورٹ توقیر شاہ کو، سکندر سلطان راجہ کی اہلیہ کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، فواد حسن فواد کو، مشتاق سکھیرا کو، ناصر کھوسا کو، جاوید اسلم کو، احمد اسحاق جہانگیر. ایک جملہ ہٹا دیا. تیری کارکردگی ٹھیک نہیں، ڈی جی ایف آئی ایوارڈ بھی دیا. ڈاکٹر غلام محمد علی ستارہ امتیاز، اور کل اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. اور آخر یہ صرف یہ میرا سن لیجیے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، محسن نقوی صاحب، عطا تارڑ صاحب، خواجہ صاحب نے بہت بیانات دیے تھے اس میں، آپ کو یاد ہے. اسحاق ڈار صاحب، بلاول بھٹو، نشان پاکستان، ڈاکٹر مصدق ملک، طارق فاطمی، شہری رحمان، فیصل سبزواری، سینٹر بشرا انجم، ہنا ربانی خار، غلام دستگیر، عمر فاروق، ظہور ہلال امتیاز. سب کو مبارک ہو بھائی. اللہ آپ کو سب کو ایوارڈ، ویل ڈیزرو ایوارڈ مبارک ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچ بھی اس ملک میں جو بھٹی صاحب کی ہے کہ ایک تو ہمارے پرائم منسٹر منافقت کرتے ہیں، جب یہ آفر کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو تو آفر نہیں کر رہے، پتہ نہیں کس کو کر رہے ہیں، باقی تو سارے ان کے ساتھ ہی. دوسرا ملک پیچھے گیا ہے آگے آنے کے بجائے. دیکھیے میں تو جی فرینکلی اس سے ایگری نہیں کرتا. اور بات یہ ہے کہ اگر تو بات یہ ہے کہ جی عمران خان کی جب تک آپ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری جو دن دہاڑی چوری ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کہ اب یہ باتیں کہنا ضروری ہے کیونکہ ادروائز لگتا ہے کہ ہم صرف ایک سیاسی یہاں پہ بات کرتے ہیں. اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈ ایک شخص نے یو کے میں نیشنل کرائم ایجنسی کو جمع کرائے. سب کو پتا ہے آگے چلے. نہیں سر نہیں پتا. نہیں یہ پروپیگنڈا روزانہ یہاں پر ہوتا ہے. یہ حقائق رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ ادروائز لگتا ہے کہ ہم 190 ملین پاؤنڈ ویسے ہی رٹ لگاتے ہیں جسے پیچھے کوئی کیس نہیں ہوتا. یہ یہاں پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے تو یہ کہنا ہی ہے. ہم نے صرف یہ کہتے نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں نا کسی سے رد کروائیں یہ بات کہ یہ غلط بات ہے. میں کہہ رہا ہوں 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی کو ایک پاکستانی شہری نے جمع کرائے سیٹلمنٹ میں یو کے میں. یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستانی حکومت کو یہ پیسے دے دیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے شہری سے سیٹلمنٹ کر کے یہ رقم لی ہے, ہم آپ کے حوالے کریں. کرپشن کی وجہ چھوڑے گی نہیں سر, سر سنیے, پھر عمران خان صاحب نے وہ رقم بطور وزیر اعظم اپنی کابینہ سے بند لفافے میں اپروو کرا کے واپس اس شخص کی جیب میں ڈالا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس جرم میں جو دن دہاڑے آپ نے کیا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے, آئین آزاد نہیں ہے, پارلیمنٹ آزاد ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر, انہوں نے بنیادی سوال کیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ وہ مجرم ہے یا اس سے بات کریں. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بات کی تو وہ مجرم ہے, مگر اس شخص کی ایک جماعت ہے, اس کی جماعت اگر اس کی جماعت نے ایک ڈے لائٹ رابری اور دن دہاڑے جرم کے اندر رہائی کے ساتھ اس معاملے کو نتھی کرنا, تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. ادروائز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کیس اپنا اس کے عمران خان کے ووٹر سپورٹرز کو ووٹ ڈالتے ہیں, ان کی زبان ان کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ وہ کون ہے؟ نہیں دیکھیے
میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود وہ جماعت چل رہی ہے, وہ جماعت قومی ایشوز پہ بات کریں ہم سے, اس کے اوپر بالکل بات چیت ہونی چاہیے. مگر آپ اگر میز سے اٹھیں گے, آپ جعفر ایکسپریس کے بعد حملے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں آئیں گے, آپ اگر پہلگام واقعے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ میں نہیں آئیں گے, آپ کے ساتھ جب مذاکرات کا عمل اسپیکر کی صدارت میں شروع ہوتا ہے اس میز سے اٹھ کر جائیں گے, تو آپ پھر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 14 آپ کے اگست پیچھے کے موقع پہ جو آپ نے روٹین ایجنڈا معطل کر کے دہشت گردی ترمیم بل پاس کیا ہے, جس کے اندر اب آپ 93 ماہ تک جو ہے کسی بھی شخص کو ٹارگٹ کلنگ یا ملکی سلامتی یا دہشت گردی کے اس کے اندر اغواء میں رکھ سکتے ہیں مجسٹریٹ کے ساتھ پیش کیے بغیر, یہ ہیومن رائٹس کی بالکل نہیں. کامران صاحب یہ تو خیر اب آپ مجھے اجازت دیجیے نا, میں دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل یہ نیگیٹو ویو شیئر نہیں کرتا اس ملک میں. اس پہ جو بھٹی صاحب نے بھی کیا, میرے بھائی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ ملک میں مسائل نہیں ہیں, بالکل بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت ساری اذیتیں جو ہمارے شہریوں پر ہوتی ہیں روزانہ اس ملک میں, چھوٹے نچلے طبقات میں. سر ہم بھی اپنے ضلع میں ہوتے ہیں, میں بھی اس دن کا خواب دیکھتا ہوں کہ ہمارے دفتروں میں, ہمارے سیاسی دفاتر میں وہ شہری نہ آئیں جو روزانہ دن دہاڑے جو ان کے حقوق ہیں اس کے لیے وہ دھکے کھاتے ہیں. اس نظام میں بہتری کی بہت گنجائش ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے, چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو, چاہے وہ جنگ جیتنا ہو. سر آج کل جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے, جس طرح کا اتحاد جنگ کے دوران ہمیں دیا, جس طرح کی افواج ہمارے پاس ہیں, جس طرح کی اور دیگر شعبوں میں ہم نے ترقی کی ہے, اس میں مزید بہتری کی گنجائش ضرور ہے, مگر وہ بھی پازیٹیوز بھی ہیں. تو آج جب یہاں پہ ناظرین, یہاں پہ بچے نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کو ہم بار بار یہ ایک نیگیٹیوٹی بیچتے ہیں. یہ بالکل نیگیٹیوٹی دینا بند کریں. دیکھیں آج 14 اگست کا موقع ہے, تو اس موقع پہ آپ جو ہے وہ تھوڑا حوصلہ دیں قوم کو. یہی کہہ رہے ہیں بلال صاحب, وہ کہہ رہے ہیں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, اور عمران خان کو انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ مجرم ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے. آپ کو پتہ نہیں کنفیوژن کیوں ہے. سر بالکل اس عدالتیں طے کریں, ان کا جو ان پہ مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے, عدالت بری کرے گی تو بری ہو جائیں گے, نہیں کرے گی تو نہیں بری ہوں گے. لیکن میں یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک دور میں نواز شریف صاحب مجرم تھے, اشتہاری تھے, اسحاق ڈار صاحب اشتہاری تھے, سلمان شہباز صاحب اشتہاری تھے. ایک دور میں یہ سارے اشتہاری تھے, یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. 135 ارب جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ ایک ڈاکومنٹڈ کیس تھا, ٹی ٹی اسکینڈل ایک ڈاکومنٹڈ کیس تھا, حدیبیہ, العزیزیہ, فلیگ شپ, ایون فیلڈ کیا آج تک منی ٹریل نہیں. تو وہ بدل گیا نا, تو یہ بھی کبھی بدل جائے گا, نہیں بدلے گا تو بھگت جائیں گے. ایشو یہ نہیں ہے. آج 14 اگست ہے, ہم نے اس پاکستان کو کیا دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. اس پاکستان کو ہم کے آدھا توڑوا دیا آپ نے. انہوں نے توڑوایا یار. اور بھائی یہ انہوں نے باقی آدھے کا کیا حال کیا؟ کیا حال کیا؟ وہ تو موڈی میں ریٹنگ اچھی ہوگی. اور بھائی موڈی کا میں پکاؤں, پتیلی میں رکھ کے موڈی کو اوپر نیچے سے پک سکتا ہے؟ آج جو یہ جو ابھی آپ نے قانون سازی کہی ہے, ابھی آپ یہ جو باہر نکل جائیں, آپ کو اٹھا لینا انہوں نے, 90 دن آپ کورٹ کے سامنے پیش نہیں کرنا. تو بھائی کیا بن جائے گا؟ میں بھی اندر چلا جاؤں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد 3 مہینے اور رکھ سکتے ہیں, پھر رکھ, کوئی بات نہیں. 6 مہینے بعد آ جاؤں گا, کیا فرق پڑتا ہے؟ بنٹی صاحب ایک بات بتائیں, اگر یہ میرا سوال ہے, اگر یہ پارلیمنٹیرینز اپنی مرضی سے آپ کے نزدیک اپنی طاقت کو سرنڈر کر رہے ہیں, تو ہو آر یو ٹو؟ یس, میں بھائی جان میں ہوں, خود کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. بھائی میں ہوں. یہ کیا کہتے ہیں, ہم عوامی نمائندے ہیں, میں عوام ہوں. اگر آپ نے میرے ووٹ پہ, میں نے وہ بھی ووٹ لے کے نمائندے بن یہ میرے بھائی ہیں, لیکن میں نے کیانی بھائی کو ووٹ نہیں دیا تھا, نکلا ووٹ ان کی طرف سے ہے. لیکن اگر یہ نکل گیا ہے اور یہ آ گئے ہیں, تو بھائی جان مجھے بتائیں, میں اور بلاول بھٹو کہ ہمارے کیوں حقوق ایک جیسے نہیں ہیں؟ میری گھر کی مریم اور مریم نواز صاحبہ کیوں ایک جیسی نہیں ہیں؟ بختاور اور آصفہ اور ہماری بختاوریں اور آصفہ کیوں ایک جیسی نہیں ہیں؟ زرداری صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر؟ وہ نہیں اتنے بڑے تھے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے وہ بھائی, انہوں نے نہیں ان کو کہا تھا تم چور ہو؟ انہوں نے کہا تھا. شہباز شریف صاحب آپ کے پروگرام میں کیا کہا تھا, ریپیٹ کریں سر. انہوں نے کہا زرداری زر بابا 40 چور ہے. ہاں, تو زر بابا 40 چور آپ کا صدر ہے. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے. یہ اس پہ میں آج فخر کروں 14 اگست والے دن. میرے ملک کو انہوں نے کیا دیا ہے, مجھے کیا دیا ہے؟ کوئی اچھا سکول, اچھا ہسپتال, جان مال کا تحفظ, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. اب یہ سوال فریم کرنے دیں سر. پرابلم بتاؤں کیا ہے, ساری باتیں آپ چھوڑ دیں. اکانومی کا ڈیزاسٹر ہونا, اکانومی امپروو کر رہی ہے اب, لیکن اگر ڈیزاسٹر بھی ہو تو وہ ہوتا ہے یار چلو کسی سے مینیج نہیں ہو رہا, سیکھ لیں گے, مینیج کر لیں گے. جس ملک میں رول آف لا نہ ہو, رول آف لا آپ کے لیے الگ اصول ہے, میرے لیے الگ اصول ہے, فلاں کے لیے الگ اصول ہے, فلاں کے لیے. جس وقت برے حالات چل رہے تھے تو نواز شریف صاحب کو بھی کرپشن کے غلط کیس کے اندر سزائیں ہو گئیں, ان بیچاروں نے جیلیں بھگتی, ان کی بیٹی نے بھگتی, آپ کی آدھی پارٹی نے بھگتی.
اور جب وہ حالات پولیٹیکلی چینج ہو گئے یا مینج ہو گئے, مینوورڈ ہو گئے یا ڈیل ہو گئی, تو پتا چلا سب جھوٹ تھا, اس ملک میں یہ ہوا ہے, اس ملک میں یہ رول آف لا ہے. آج کیسے لوگ یقین کریں کہ جس عمران خان کو بیٹھ کے آپ قومی مجرم کہہ رہے ہیں, کل اگر کوئی معاملہ طے نہیں ہو جاتا, کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں ہوتا, اس کے بعد یہی عمران خان اس طرح ہی باہر نکلے گا اور باعزت ہوگا, اور آپ شاید جیلوں کے اندر ہوں گے, جیلوں میں نہیں بھی ہوگے, پاور بھی نہیں ہوگا, وہ پاور میں ہوگا. تو اس ملک میں 78 سالوں میں ہمیں قانون پہ ہی ٹرسٹ نہیں ہے, رول آف لا پہ ٹرسٹ نہیں ہے. جو ادارے کرپشن کے کیس ڈیل کرتے ہیں, نیب شیب, وہی ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہی ان میں بھی ایمان ہے یا نہیں ہے, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس سے تو آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے, آپ بھی بھگتے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو آپ چور کا کرتے تو ان کو آپ نے پریزیڈنٹ کا ووٹ دیا, وہ آپ کو چور کا کرتے تو آپ کو پرائم منسٹر کا ووٹ دیا ہے. یا تو آپ اس وقت جھوٹ بولتے تھے, یا آج آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور آج عمران خان کو کہا جا رہا ہے کل اس کی اگر معاملہ ٹھیک ہو گیا, وہ پرائم منسٹر بنا ہوگا, آپ اندر ہوں گے. مطلب یہی ہے نا 78 سال کی تاریخ, یہ بھی تو ہے نا سر. 3 باتیں ہیں کامران بھائی, آپ نے 3 باتیں کی, مجھے ایک ایک کر کے ایڈریس کرنے دیجیے گا. سب سے پہلے ہے عوام کا اعتماد ریاست پر اور جوڈیشری پر. یہ بالکل ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری. عدالت پہ نہیں ہے, نہیں میں جوڈیشری پہ نہیں ہے سر, میں وہی بات کر رہا ہوں. جی اگر آپ اجازت دیں کہ بالکل ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ حکومتیں ہوں, چاہے وہ ریاست ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, کہ ہم سب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں, اس اعتماد کو بہتر کرنے میں. یقیناً اس میں خامیاں ہیں اور لوگ مایوس ہوتے ہیں, مظلوم لوگ اس نظام کے اندر دھکے کھاتے ہیں, کچہریوں میں بھی دھکے کھاتے ہیں اور کورٹس میں بھی دھکے کھاتے ہیں. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا. نہیں دیکھیے, پہلی بات یہ تو عوام کو اعتماد دلانے میں گنجائش ہے اور بالکل یہ ہم سب کو کرنا ہوگا. دوسری جو آپ نے بات کی, دیکھیے کامران صاحب, آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ جب نواز شریف صاحب بری ہوئے کہ وہ ان کے خلاف یا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. حقیقت یہ سب کو پتا تھا کہ پہلے ہی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سر میری عرض سن لیجیے, میں تو کہہ رہا ہوں ہوا, ٹھیک ہے, مگر کل آپ نے کہنا عمران کے ساتھ ظلم سر عمران کے ساتھ میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں 9 میں ہوا, آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوا, پی ٹی آئی نے کیا. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی دلیل اینڈ ٹو اینڈ میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے. یہ جرائم ہوئے ہیں. آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوگا چاہے ڈیل بھی ہو جائے. نہیں سر, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ جو مرضی فیصلے کرے کل, اگر اپیل کے اندر میں اس کی کورٹ کے فیصلوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں یار. کورٹ کا فیصلہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دونوں چیزوں کو بار بار ایکویولنس نہیں ڈرا کر سکتے. ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے. زبیر صاحب, راشد رائے اور ڈی ایس این جی آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس دوران آپ سے آپ کی ذرا لے لیتے ہیں آڈیو پہ رائے. زبیر صاحب 14 اگست ہے آج, تو ہمیں سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے نا. حکومت بھی کہہ رہی ہے یار اکنامک محاذ پہ دوسری چیزوں میں بڑا اچھا جا رہے ہیں. کن کن باتوں میں سیلیبریٹ آج کرنا چاہیے؟ 14 اگست کو قطع نظر کہ اکانومی اچھی ہے یا بری ہے یا رول آف لا ہے یا نہیں, یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی آزادی کا دن ہے, ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے پولیٹیکل یا اکانومی کے حوالے سے, یا ہم نے کیا حاصل کیا ہے کیا نہیں حاصل کیا. وہ ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے. لیکن انڈیپینڈنس ڈے تو دنیا میں ہر کنٹری میں منایا جاتا ہے اور خوشی سے منایا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈے when everyone must get united. میرا تو ہمیشہ سے یہ ویو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. بہت سیاست کرنے کے حوالے سے بہت سال پڑا ہوتا ہے جس میں آپ کر سکتے ہیں سیاست, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کھویا زیادہ ہے. کیونکہ اصل میں ہم بات کرتے ہیں, کامران شاہد آپ بھی جب بات کرتے ہیں نا, اور زیادہ تر لوگ جو بات کرتے ہیں, ہم آپس میں بات کرتے ہیں, ہم سب ویل آف ہیں, ہم اس ایلیٹ طبقے سے تعلق ہے, ہم اپنی لائف کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے. لیکن ہم اس 45% جو غربت کی لکیر سے نیچے آج جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں نا, تو وہ بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا. وہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا, اس کی 2.5 کروڑ فیملی سے پوچھیں کہ پاکستان میں اس نے کیا حاصل کیا. یا آج جو ان امپلائمنٹ ہے, جو بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, اور خاص طور پہ یوتھ, اس سے پوچھیں کہ پاکستان میں اس کو کیا ملا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ حقائق یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے. لیڈ تو پہلے بھی وہاں جب ہندوستان میں تھے تو انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین بڑے بڑے تھے, اگر اور زیادہ ہو جاتے. وقت کی مناسبت سے ایجوکیشن حاصل کرنی شروع کر دی تھی, علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی تھی, تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کا جو تھنکنگ تھی کہ رول آف لا ہو, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو, میڈیا کی آزادی ہو, فری فیئر اینڈ رول آف لا آپ کے خیال میں نہیں ہے پاکستان میں, تو سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ میرا تو اپنے سپریم کو دیکھنا, میرے اپنے بڑا سمپل ہے, ایک سمپل یارڈ اسٹک ہوتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری از سبسروینٹ ٹو دا ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, جس جج کو لگانا ہے ایگزیکٹو کی مرضی ہے, تو انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے. جب چیف جسٹس حکومت پاکستان نے لگانا ہوتا ہے, یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ, یا پروونشل ہائی کورٹ کے ہیڈ, تو وہ سب سروینٹ ہوں گے نا. وہ تو وہ سرو کر رہے ہوں گے کہ
حکومت کیا جاتی ہے اعظم طاہر کو خوش کرنا ہے یا ان کو اپنے ججز کو خوش کرنا ہے؟ تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، اور اسی طرح کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور پوری تاریخ پاکستان کی پڑی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی زبیر صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن بریک کے بعد دوبارہ پسا ہوا. آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں، کل پہلی دفعہ ایسا ہوا میں پروگرام نہیں کر سکا، رش بہت تھا، عجیب سچویشن تھی، ناکے لگے ہوئے تھے، پہنچ نہیں سکے ادھر، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا زبیر صاحب، آپ کے لیے سوچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، پورے تحریک انصاف کے لیے بھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل صرف سینکڑوں گاڑیاں اسلام آباد میں نکلی باہر، تو حالت یہ تھی کہ آپ زندگی چوک ہو کے رہ گئی تھی. تحریک انصاف یا جو ان لافل نظام آپ کے نزدیک چل رہا ہے، اس کے خلاف اتنی بھی اگر گاڑیاں نکل آئے نا باہر پاکستان میں، تو آپ یقین کریں سارا کوئی بدل جائے. لیکن کوئی باہر نکلتا ہی نہیں ہے. یا تو میں یہ تو نہیں کہتا یہ قوم بزدل ہے، میں نے ہمیشہ کہا کہ بڑی بہادر قوم ہے یہ، ان کو لگتا ہی نہیں ہو کہ حقوق سلب ہوئے جی کا رونا آپ رو رہے ہیں، تحریک انصاف رو رہی ہے، بھٹی صاحب رو رہے ہیں. اس میں ضرور بات کروں گا میں کہ اتنے بھی لوگ نکل آئے، اگر تحریک انصاف کے نکلاتے تو یہ تو بڑا انقلاب برپا کر دیتے. جو سوچ رہے تھے رول آف لا وغیرہ نہیں ہے، اتنے بھی نہیں نکلتے جتنے 14 اگست کو نکلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ایک بریک. رول آف لا، رول آف لا، رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کیا بکواس چیز ہے یار، مجھے تو وہی سمجھ نہیں آیا کیا ہے یہ. ابھی زبیر صاحب بھی رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، یار کیا ہے رول آف لا؟ سر سب سے پہلے تو ایک چیز رہ گئی تھی، شہباز شریف صاحب کے تقریر لکھنے والے ارشد ملک کو بھی تمغہ دیا گیا ہے. اچھا میں ارشد ملک نیزے والے سمجھا. ارشد ملک میری جان مبارک ہو. چلو شہباز شریف صاحب کا تقریر آج جس میں وہ مساق کی دعوت دے رہے کر رہے ہیں یار، مل گیا تو مل گیا، غریب آدمی کو تمغہ ملے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ اسپیچ رائٹر بیچارہ کروڑ پتی تو نہیں ہوگا. اچھا نہیں چلو ایک آدھ غریب بھی آ گیا، باقی کن کو اسحاق ڈار صاحب غریب ہیں؟ چلو کوئی بات. اچھا پہلی بات رول آف لا، بھائی جان رول آف لا ہے کہ یہ ہے 10% کا پاکستان، یہ ہے چند شاہی خاندانوں کا پاکستان، یہ ہے نورا کشتی لڑنے والوں کا پاکستان. اس میں رول آف لا زیادہ اہمیت نہیں ہے. نہیں رول آف لا ہے نا. جب یہ جاتے ہیں سڑکوں سے گزرتے ہیں، رول بھی ہوتا ہے، لا بھی ہوتا ہے. جب ان کی باری آتی ہے رول بھی آتا ہے، لا بھی آتا ہے. نواز شریف میری بات سنیں نا، نواز شریف صاحب جب لندن سے نکلے تھے تو ہمارے پاکستانی ہائی کمشنر نے ان کو سی آف کیا تھا. اس وقت وہ اشتہاری بھی تھے، مجرم بھی تھے. رول آف لا تھا نا. پہلے وہ سعودی عرب پھر آئے، یو اے ای پھر آئے ادھر. ہمارا پورا رول آف لا اسلام آباد ایئرپورٹ ہوئی تھی، اس کے بعد سب کچھ پھر استری ہونا تھا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جب عمران خان باہر نکلے ان کو سب استری ہوگا. خدا کے لیے نواز شریف صاحب سے زیادتی کس نے کہا ہے زیادتی؟ پر ہم آگے اطہر من اللہ نے کہا کیسی غلط ہے. بھائی اطہر من اللہ صاحب کہاں ہیں آج؟ کہاں پہ؟ سپریم کورٹ میں. کدھر؟ کیا مطلب کدھر ہے؟ اچھا چھوڑیں. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب چھوڑ دی. اچھا پھر رول آف لا پہنچا نواز شریف صاحب کو ادھر کرنے کے لیے، وقت کم ہے. پھر رول آف لا شاہی قلعے میں جب اس نے سلوٹ مارا ہماری پرابلم کیا ہے؟ پھر جب ریڈ کارپٹ بچھا، پھر جب کبوتر اڑا، یہ ہے رول آف لا. ٹھیک ہے، سب کے لیے ان لوگوں کے لیے رول آف لا ہے. بھائی ہم خواہ مخواہ ہیں. زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے، زبیر صاحب ہے نا ساتھ ہمارے، رول آف لا کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ کل جب تاریخ چینج ہوگی تو آپ شکنجے میں ہوں گے، جس طرح یہ 90 دن والے معاملے میں اور معاملوں کے اندر، یا آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تو تاحیات اب آ گئے ادھر. مختصراً کامران بھی چونکہ ارشد ملک کا ذکر ہوا ہے، یہ ان سنگ لوگ ہیروز ہوتے ہیں. میرا تو خیال ہے یہ بڑی اچھی بات تھی. ایسے لوگ جو بیہائنڈ دا سینس بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ریکگنیشن ہوتا ہے. تو دوسرے بھی لوگ جو اس طرح محنت کرتے ہیں مختلف شعبوں میں، عام طور پہ تو میرے نزدیک ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان سنگ ہیروز پاکستان میں ان کو آگے آنا چاہیے. دیکھیے بات یہ بالکل کامران صاحب ہماری جماعت سے بہتر ہماری انگ سنگ ہیرو تھا. نہیں دیکھیے میں ارشد ملک صاحب کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ جی، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے کامران صاحب بات یہ ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ہو گئے پی ایل این ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، ہم ان چیزوں سے جتنا گزرے ہوئے ہیں، ہماری جماعت جو گزری ہے وہ حقیقت وہ بالکل جانتی ہے. بالکل آپ نے اس ملک کے اندر آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہے سول لبرٹیز کے درمیان بھی، اور اس میں رول آف لا بھی بنانے کے لیے اس میں بالکل ہم اس کا پیرا بھی دیں گے. صاحب میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں آج ڈی ایس این جی آپ کے پاس ہی پہنچ پائی، اتنا رش ہے کراچی میں، حالانکہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی موومنٹ کی کال نہیں دی ہوئی. اتنے لوگ نکل آئے نا تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے جس کا آپ کہتے ہیں رول آف لا نہیں، حکومت کے خلاف اتنے لوگ بھی نہیں نکلتے کبھی. یہ آپ نے غور کیا کبھی زبیر صاحب؟ کامران آپ بالکل، میں نے بہت غور کیا، میں نے ہسٹری بھی جانتا ہوں. سوویت یونین جب انٹیکٹ تھا تو انڈیپینڈنس ڈے جب ہوتا تھا تو پورے وہاں سوویت یونین میں لوگ نکلے ہوتے تھے. لیکن جب وقت آیا تو آپ کو پتا ہے دھرام سے 15 اسٹیٹس کے تھے اور سارے کے سارے الگ ہو گئے رشیا سے. ٹھیک ہے. نازی جرمنی میں دیکھیں جو لوگ سفر کرتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو پبلک ویو میں ہوتے ہیں. عام شہری تو نازی جرمنی میں بھی نہیں جیوز کے علاوہ کوئی اس کو نظر آ رہا تھا کہ خرابی ہو رہی ہے. سوویت یونین میں بھی نظر آ رہا تھا، نہ کسی ایسٹرن یورپین کنٹری میں بھی نہیں، جاپان میں بھی نہیں نظر آ رہا تھا. عام لوگ تو بالکل نارمل ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر تھوڑا حملے ہوتے ہیں. جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ جو
میں بات کر رہا تھا، اور یہ آپ کو اس کی تاریخ بھی بتا دوں، شاید آپ کو اس کی تاریخ 14 اگست کوئکلی سر، وقت کی قلت. جی جی ضیاء الحق صاحب نے سن 84 میں یہ شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے، اور جب سارے پاکستان سے لوگ نکلے جھنڈے ونڈے لے کے، انہوں نے کیا تھا، یہ ان کی ایفرٹ تھی جنرل ضیاء کی، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی تو اب پاپولر ہی نہیں ہے. لیکن زبیر صاحب میری بات سنیں، وقت کی قلت ہے. یہ حکومت جو ہے نا گھبرائی ہوئی ہے عمران خان سے، تو ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اگر پامالی ہوتی ہے تو ہو آئین کی، لیکن انہوں نے کرنا ہے، یہ اس کا خوف ہے، اس نے ڈرایا ہے ان کو جیلوں میں پھینکا ہے اس نے. نہیں، وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ ہم ہائیبرڈ رجیم ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جی ہمارے وہ یہ ہائیبرڈ رجیم کے لیے کس نے یہ سپیس دی ہے، اتنی کم سپیس پولیٹیشینز کو، میڈیا کو؟ عمران خان نے دی ہے نا یار. عمران خان نے غلطی کی تھی تو اس وقت ہم وہ غلطی کا خوف سوار ہے ان کے اوپر، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر. کیا کریں؟ اب دیکھیں نا، اگر ایک غلط کام پہلے ہوا تھا تو اب میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ہم کیا کمپیٹ کر رہے ہیں، ہوز مور ایول. بہت شکریہ زبیر صاحب، بہت شکریہ برادر کیانی صاحب، بھٹی صاحب. بات یہ 14 اگست یہ اب کی دفعہ کی جو ہے عوام کے نام جو ہر مشکل حالات کو فیس کرتی ہے، مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے، گھر میں چاہے راشن نہ ہو، اور میں آئی ہیو آل دا سمپتھیز فار دیم. جس مشکل اور کوریجس طریقے سے پاکستان کی عوام ڈیل کرتی ہے، کوئی افتاد آ جائے، سیلاب آ جائے، پانی آ جائے، مہنگائی آ جائے، کچھ آ جائے، بیڈ گورننس ہو جائے، بیڈ حکومت آ جائے، کرپٹ رجیمز آ جائے، لیکن برداشت کرتی ہے. اور افواج پاکستان کے نام، خاص طور پہ موجودہ جس طرح افواج پاکستان نے ہندوستان کو لمیٹڈ ریسورس کے حساب سے 5 گنا بڑے دشمن کو ڈیفیٹ دی ہے، تو آج کا 14 اگست 2025 عوام اور افواج کے نام. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.